اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے معصوم قم کے حوالے سے، کیونکہ آج یوم ولادت ہے اور تمام ناظرین کی خدمت میں بالخصوص اپنے آقا اور مولا حضرت امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت مبارکباد آج کے اس پرمسرت موقع پر۔ اور جو پہلا سوال جو شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ہم لفظ فاطمہ یا اس نام اسم گرامی کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس نام کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے، کیا ہیں اس کی تجلیاں اور کیا ہے اس کی افادیت جو عالم اسلام میں اس نام کو خوبصورتی بخشتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ فاطمہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نام گرامی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں بہت سے معنی رکھتا ہے، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نام جب فاطمہ رکھا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کی پوری علت جو بیان کی اس میں سے ایک علت یہ بیان فرمائی کہ فاطمہ آپ کو اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیعہ جو ہیں وہ فاطمہ، ان کو کاٹ دیا گیا ہے، بریدہ کر دیا گیا، کہا ہے سے جہنم سے، تو جدا کرنے والی، کس سے؟ جہنم سے، اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے اور حرارت سے جدا کرنے والی۔ لہٰذا معنی کے حساب سے تو مفہوم اس معنی کا الگ کرنا ہے، جدا کرنے کا معنی جی، لیکن جس ذات سے منسوب ہو گیا اس کی عظمت جو ہے وہ اس معنی کو اور بڑھا دیتی ہے کہ یہ معنی اس طرح سے ہے کہ صرف جدا کرنے والی نہیں بلکہ جہنم سے اپنے چاہنے والوں کو جدا کرنے والی۔ اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں یہ نام پسندیدہ ترین ناموں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے علاوہ بہت سی خواتین ملیں گی جن کا نام فاطمہ ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ جناب فاطمہ جناب عبد المطلب کی ایک بیٹی کا نام بھی ہے۔ اسی کے علاوہ بعد میں جناب امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام فاطمہ، جو فاطمہ کبریٰ اور صغریٰ کے نام سے، اصل میں ان کا نام نہ کبریٰ اور صغریٰ تو ان کی اس لحاظ سے کہ پہچانا جائے کون سی فاطمہ، ورنہ اصل نام فاطمہ ہے۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام فاطمہ ہے، جن کی شادی امام چوتھے امام سے کی گئی اور بعد میں ان سے امام محمد باقر پوری نسل امامت ہے۔ اسی طرح امام حسین کی بیٹی کے نام فاطمہ، پھر امام زین العابدین کی بیٹی کے نام فاطمہ، اور تقریباً ہر امام کو جس کو بھی خداوند عالم نے اولاد عطا فرمائی انہوں نے فاطمہ نام ضرور اپنے گھر میں رکھا، اور اپنے شیعوں کو تاکید بھی کی کہ اپنے گھروں میں اس ناموں کو، یعنی ہم اہل بیت کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ البتہ فاطمہ نام پر ایک تاکید الگ سے کی، اور یہ بہت اہم ہے، اور یہ مظلومیت اور کے ساتھ ساتھ عظمت کے اوپر دلیل ہے یہ بات کہ امام نے فرمایا کہ اگر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو پھر اس کو اذیت نہ کرنا اور کبھی اس کو برے نام سے نہ پکارنا، یعنی چونکہ یہ ہماری جدہ کا نام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے لخت جگر کا نام ہے، لہٰذا اس کا احترام بھی رکھنا۔ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی فاطمہ ہے، یعنی آپ فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، اور آپ کو عظمت اس لحاظ سے حاصل ہے کہ آپ فاطمہ صرف نام کے عنوان سے فاطمہ نہیں ہے بلکہ معرفت کے عنوان سے، یعنی روایات میں ہیں کہ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ آپ، اور یہ مقام آپ کو عطا کیا گیا وہ اس لیے ہے کہ آپ معرفت رکھتی ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی۔ اور مقام کی جہاں تک بات کی جائے یہ عظمت آپ کو حاصل ہے کہ جب ایک زمانے میں علامہ امینی صاحب الغدیر تحقیق کر رہے تھے اور کچھ عمل انجام دے رہے تھے جس کے نتیجے میں قبر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے راز کو وہ جاننا چاہ رہے تھے، تو امام نے آ کر ان کو روکا، یعنی خواب کے عالم میں آئے اور فرمایا کہ یہ راز اہل بیت کے راز میں سے ہے، جب بھی تمہیں دل کرے ہماری جدہ کی زیارت کرنے کے تو قم فاطمہ قم یعنی معصومہ قم کی زیارت کر لیا کرو۔ یہ عظمت ہے جناب فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر کی کہ جو آپ کو معصومہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام تک پہنچاتی ہے۔ تو جہاں تک لفظ فاطمہ کے بارے میں ہے
تو وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ ترین ناموں میں سے ہے۔ ان کے شیعوں کو خداوند عالم نے جہنم سے الگ رکھ دیا ہے، بریدہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ فاطمہ ہیں۔ اور جس کو بھی معرفت جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہو جائے یقیناً وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب کیونکہ ہم جناب فاطمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، بنت موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ، سب سے اہم ترین چیز کیونکہ جب ہم عصمت کا تذکرہ کرتے ہیں اور معصومہ قم کہتے ہیں تو اس لفظ کا کیا مفاہیم یا اس کے کیا معنی اور کیا اس کے معرف نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے، معصومہ آپ کا لقب ہے، اور القاب کی اہمیت تبھی ہوتی ہے جب اس کو دینے والے کی اہمیت ہمیں معلوم ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ انسان اپنے لیے کوئی لقب خود سے منتخب کر لے، ٹھیک ہے لقب ہے لیکن اس کا منتخب کردہ ہے، ضروری نہیں کہ اس کے اندر کوئی اہمیت بھی اسی طرح کی ہو یا اس نے اس کے لحاظ سے کچھ کام کیا ہو یا عمل کیا ہو۔ لیکن اگر لقب معصوم دے، لقب کوئی عالم دین دے، لقب کوئی مرجع تقلید دے، لقب کوئی مثال کے طور پہ کوئی شخصیت دے تو اس کے لقب کی اہمیت ہوتی ہے۔ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو لقب فاطمہ 2 اماموں نے استعمال کیا روایت کے حساب سے، یعنی 8ویں امام نے بھی یہ لقب استعمال کیا ہے آپ کے لیے، اور 9ویں امام نے بھی یہ لقب استعمال کیا کہ ہیا معصومہ، آپ معصومہ ہیں۔ امام جب فرمائے معصومہ ہے تو پھر اسی معنی میں معصوم ہے جس معنی میں ہم معصوم کے معنی سمجھتے ہیں، یعنی اپنی خطاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ البتہ یہ میں ناظرین کو جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس چیز کے اوپر، اور یہ بالکل اصول دین میں سے قائم بات ہے کہ چہاردہ معصومین کے پاس جو عصمت ہے وہ بالکل الگ ہے، لہٰذا بعض علماء اس کو عصمت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی بڑی عصمت، عظیم عصمت۔ اس میں صرف 14 لوگ ہیں، اس میں کوئی 15واں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عصمتوں کے درجے ملتے ہیں۔ انبیاء کرام سب معصوم ہیں، فرشتے سب معصوم ہیں۔ اسی طرح بعض شخصیات ایسی ہیں تاریخ میں کہ جو اپنے کردار کی بلندی کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے علم اور فہم کی وجہ سے، اپنے معرفت کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خود نمائندہ الہی اس کو معصوم یا معصومہ کا لقب دیتا ہے۔ جیسے جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ذات، جناب زینب کی ذات اور جناب ام کلثوم، اس طرح کی ذوات جو تاریخ میں گزری ہیں ان میں ہی جناب معصومہ قم کا مقام ہے کہ آپ کو معصومہ امام نے فرمایا ہے۔ اور جب امام فرماتا ہے تو امام توریے سے کام نہیں لیتا، امام حقیقت کو بیان کرتا ہے، جذبات میں آ کے جملہ نہیں کہتا کہ بہن کے لیے کہہ دیا یا پھوپھی کے لیے کہہ دیا، بلکہ حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اور معصوم خود جب کسی کو معصوم کہہ رہا ہے تو پھر اس کی عظمت ہمیں خود سمجھنی چاہیے کہ امام معصوم کسی کو معصومہ کہہ رہا ہے تو حقیقتاً معنی وہی ہیں جو معصومہ کے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ عصمت کبریٰ میں 15واں نہیں شامل ہو سکتا، تو معلوم ہے کہ عصمت ہے، عصمت کبریٰ سے الگ لیول کی ہے، لیکن بہرحال معصومہ ہے۔ اور عظمتیں جو آپ کو حاصل ہے، آپ زیارت نامے کو دیکھیں معصوم قم کے، اللہم انی تقرب الیک، ہم قربت حاصل کرتے ہیں خدا سے۔ جناب معصومہ کے زیارت نامے میں جب انسان جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، یہ زیارت نامہ بھی معصوم نے ہم تک پہنچایا ہے، معصوم نے بتایا کہ ایسے زیارت کرو، اور اس میں فرمایا کہ اس طرح سے کہو، اور ان جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ ہم خدا سے قربت حاصل کرتے ہیں آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی معرفت کے نتیجے میں، اور آپ کے دشمنوں سے برات کے نتیجے میں۔ تو یہ قرب الہی جو سب سے عظیم مرحلہ ہے وہ حاصل ہونے کا ایک دروازہ جناب معصومہ قم ہے، جن کی ولادت کا آج دن ہے، اور تمام شیعوں کی اس کی مبارکباد ہونی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس شہزادی کی معرفت ہم حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ جیسے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ جس طریقے سے مشن میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ، اور اس کے بعد پوری تحریک جو ہے وہ ہم تک جو پہنچی ہے کربلا کی، اسی طریقے سے فاطمہ جو جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، تو وہ کتنا مشن میں ساتھ تھیں 8ویں امام کے ساتھ ساتھ، اور کیوں ساری تاکیدیں ان کے لیے ہمارے لیے تمام معصومین نے کی ہیں؟ دیکھیے کئی وجہ ہے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو جو عظمتیں حاصل ہیں، کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہے۔ ایک تو خود آپ کی ولادت سے پہلے چھٹے امام علیہ السلام نے سے باقاعدہ ایک حدیث، ایک پوری تفصیلی روایت ہے، موقع نہیں ہے، لیکن اس میں ولادت سے پہلے جناب معصومہ کی ولادت سے پہلے، بلکہ ولادت امام موسیٰ کاظم، راوی بیان کرتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام ایک بچے سے بات کر رہے ہیں، باقاعدہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے تعجب ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ بچے بھی بات کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا تم بھی بات کر لو۔
تو راوی کہتا ہے میں قریب گیا تو وہ بچہ فصیح زبان میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، اور اس نے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے فوراً مجھ سے کہا کہ خدا نے جو تمہیں ایک بیٹی عطا کی ہے، تم نے اس کا جو نام رکھا ہے وہ ہمارا پسندیدہ نام نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہمارے نام پر یعنی جناب فاطمہ کے نام پر رکھو۔ یہ خبر اس بچے نے راوی کو دی۔ راوی کہتا ہے کہ رات میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کا نام حمیرہ رکھا تھا۔ امام نے فرمایا کہ یہ نام ہمارے پسندیدہ نام نہیں ہے، اس کا نام عوض کرو اور ہماری جدہ کے نام پر رکھو، ہمیں پسند نہیں ہے کہ ہمارے دشمنوں کے نام پر تو ہمارے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مجھے اس چیز سے تعجب ہوا کہ ایک بچہ اس دنیا میں آیا، بات بھی کر رہا ہے اور علم غیب کی خبر دے رہا ہے کہ گھر میں میرے جو ولادت ہوئی ہے اس بچے کا نام میں نے کیا رکھا ہے، اس نام کی خبر۔ اس کے بعد میں نے امام کی طرف جو رخ کیا تو امام نے فرمایا کہ یہ تو میرے بعد تمہارے لیے حجت ہے اور تم لوگ کے امام ہوں گے، ان کا نام موسیٰ ہے، اور خدا اس کے ذریعے سے ایک بیٹی عطا کرے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ قم میں دفن کی جائیں گی، اور شیعوں کی ایک کثیر تعداد ان کی شفاعت سے جنت میں داخل کی جائے گی۔ یعنی ابھی جناب فاطمہ قم کی ولادت نہیں، ابھی آپ کے والد کی ولادت کے دن یہ بات آپ کے لیے کہی جا رہی ہے۔ پھر جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی زندگی میں بالکل شریک تھی، علم اور ادب میں بہت زیادہ کمال رکھتی تھی کہ روایت میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ساتویں امام کی خدمت میں آئے، مدینے امام نہیں تھے، مدینے سے باہر کہیں گئے ہوئے تھے، دور کہیں گئے ہوئے تھے، کچھ لوگ انہوں نے انتظار کیا لیکن ان کی امام کی واپسی شاید دیر سے متوقع تھی، تو اندر سے کنیز نے آ کے کہا کہ تم لوگوں کے پاس جو امام سے سوالات ہیں جو تم لوگ امام سے کرنا چاہتے ہو وہ لکھ کے دے دو، تمہیں جواب دے دیے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے خط اندر بھیج دیے، جناب معصومہ قم نے اس کے جواب ان کو تحریر کر کے واپس کر دیے۔ یہ لوگ جب خوشی اور خرم کے ساتھ مدینے چلے گئے کہ جواب حاصل کرنا تھا، جواب مل گیا، باہر نکلے تو امام سے مدینے سے باہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ امام کو پورا ماجرا بتایا اور پھر وہ خط امام کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی نے یہ جواب ہم کو لکھ کے دیے۔ امام نے پڑھا کہ بالکل، امام نے فرمایا یہ وہی جواب ہے جو میں تمہیں دیتا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ابوہا فداہا، اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے۔ یہ جملہ ایک معصوم امام کے دہن سے نکلنا صرف اس عنوان سے نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی محبت پہ کہہ رہا ہے، بلکہ ایک حجت خدا ایک دوسری عظمت خاتون کے لیے عرض کر رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے، لہٰذا یہ عظمت ساتویں امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی۔ پھر آٹھویں امام سے باقاعدہ روایت کہ جس نے میری بہن کی زیارت کی معرفت کے ساتھ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا کہنا، یہ عظمت، اور آپ کو یہ عظمتیں جو حاصل ہوئیں، یا نویں امام سے باقاعدہ روایت ہے کہ جس نے میری پھوپھی جناب معصومہ قم کی زیارت کی معرفت کے ساتھ اس کے لیے جنت واجب، وجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ جناب معصومہ قم کی عظمت ہے۔ اب اس عظمت میں جو بہت اہم کردار ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو معرفت، وقت کے امام کی معرفت اور امام کی نصرت، یعنی امام رضا علیہ السلام کو جب مرو بلا لیا گیا، جو خراسان اس زمانے کا خراسان اور آج کا ایران کا ایک حصہ ہے، وہاں جب آپ کو بلا لیا گیا تو آپ اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے اتنی مشتاق ہو گئی تھی کہ پھر آپ نے اس سفر کے زحمت کو برداشت کیا۔ یہ الگ بحث ہے کہ آپ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں، اور بیچ میں دشمنوں کے حملے میں آپ کے بہت سے بھائی شہید کیے گئے اور اس کا داغ لے کے آپ قم میں داخل ہوئیں، اور 23 دن قم میں زندگی گزار کر اب پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قم میں ہی دفن ہو گئیں۔ اور آپ کے دفن کے بعد امام خود تشریف لائے اور امام نے غسل اور باقی تمام کام انجام دیے، تو یہ خود آپ کی عظمت پر دلیل ہے۔ اور یہ جو سفر آپ نے کیا، اس زمانے میں سفر ایک آسان کام نہیں تھا، مدینے سے مرو جانا، اور اس بنی عباس کا زمانہ جب ہر طرف دشمن ہے اور ہر طرف بغاوتیں ہو رہی ہیں، امام کی محبت اور امام وقت سے کی زیارت کے ہدف سے آپ نے یہ سفر کو اختیار کیا، معرفت امام کی وجہ سے، نصرت امام کے لیے آپ نے یہ سفر اختیار کیا۔ اس کے دو ہدف تھے، ایک تو امام کی زیارت، دوسرا امام کی معرفت لوگوں کو کرانا کہ امام کی عظمت کیا ہوتی ہے، کہ لوگ اپنے گھروں سے سفر کریں اور امام کی زیارت کے لیے
جانے کی کوشش کریں، چاہے وہ سفر کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ ایک خاتون کے لیے سفر کتنا سخت رہا ہوگا، چھ پیسہ کہ وہ خاتون ہو اور اہل بیت کے گھر سے تعلق رکھنے والی ہو، جس کے لیے باہر جانا خود ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ نے سفر کیا، صحابہ کے مقام پر آپ کے کاروان پہ حملہ کیا گیا، جو ایک تفصیلی ایک بحث الگ سے ہے، لیکن بہرحال آپ کی جو معرفت تھی امام کے سلسلے سے اس نے یہ مقام دیا آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ بعض روایت کہتی ہیں کہ آپ کو یہ مقام اس لیے حاصل ہوا کہ آپ معرفت رکھتی تھی مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، یعنی جو واقعی مقام ہے جناب زہرا کا، جی چونکہ آپ اس کی معرفت رکھتی تھی لہٰذا خدا نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور تاریخ میں بہن اور بھائی کی محبت کی جو تاریخ اسلام میں اور ہمارے انبیاء اور اولیاء کی تاریخ میں قصے ملتے ہیں، ان میں ایک محبت جناب زینب اور جناب امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے، دوسری جو بہت شدت سے بیان کی ہے علماء نے بیان کی وہ جناب فاطمہ بنت حسین اور جناب علی اکبر علیہ السلام کی محبت، اور ایک محبت جس کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ جناب فاطمہ معصومہ کی محبت اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے، چونکہ عمر میں آپ بہت چھوٹی تھی لیکن بہت زیادہ اپنے امام سے چاہتی تھی، امام ہونے کی حیثیت سے بھی اور بھائی ہونے کی حیثیت سے، اور امام کی نصرت میں، امام کی زیارت کے شوق میں آپ نے سفر اختیار کیا، ولو آپ امام تک نہیں پہنچ سکیں ظاہری طور پر، لیکن ہمیشہ کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے ملجا اور ماوا اور طریق نجات ہیں کہ جس نے بھی آپ کی زیارت معرفت کے ساتھ کی، روایت کہتی کہ ایک پورا دروازہ، ایک پوری جماعت صرف آپ کی زیارت اور آپ کی شفاعت سے بہشت میں داخل کی جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے جہاں ہم ولادت اور شہادت کے موقع پر ان تمام ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے کچھ ایسے معارف اور معنی بھی ہیں جو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ابھی آغا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ چھٹے امام نے جیسے کہ اپنے بیٹے سے بات کرنے، امام موسیٰ رضا علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے بچپن کے عالم میں ایک اپنے صحابی کو یہ تنبیہ کیا، یہ بتایا کہ تم نے جو نام رکھا ہے بیٹی، اس نام کے بھی سلسلے سے ہم آغا سے بات کرتے ہیں۔ آغا بڑا خوبصورت سا یہ جملہ تھا، اور اس کو میں نے ایک اپنے سوال میں ذہن میں آیا کہ جب نام کی ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں کا نام کیوں نہیں اور فلاں کا نام نہیں، اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ جب ہمارے لیے ساری جو چیزیں ہیں وہ امام سے مروی ہوں، امام کے زبانی ہوں، تو وہ ہمارے لیے اطاعت کا سبب بھی بنتی ہیں۔ نام دشمنوں کو نہ رکھنا امام نے بتا دیا، شاید اسی وجہ ہو کہ اس روایت کو بھی ہم اس طریقے سے لیتے ہیں۔ بالکل امام دیکھیں محبت کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، اور محبت ہی کے بیس کے اوپر ساری چیزیں قائم ہیں۔ امام نے فرمایا دین کچھ نہیں ہے سوائے بغض اور محبت کے، یعنی محبت کرنا اچھائیوں سے اور بغض و نفرت کرنا برائیوں سے، اور ہر وہ چیز جو محبت اور اچھائیوں کی طرف انسان کو لے جائے وہ سب قابل محبت ہے، اور ہر وہ چیز جو برائی کی طرف لے جائے وہ قابل نفرت ہے۔ امام نے فرمایا اس جملے میں، اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے بچوں پہ رکھا کرو، دوسرا کہ ہمارے دشمنوں کے نام استعمال مت کیا کرو۔ دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے یہ، بہت اس کے اندر جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے یہ کہ ہر ایک کی سمجھ میں نہ آئے، یہ بہت سیدھی 2-2-4 والی بات ہے۔ ہمارے گھر میں، خاندان میں اگر آپ سے کسی سے ہلکی سی خصومت ہو جائے، کسی سے تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، تو آپ پھر اپنے بچوں کے نام کبھی اس کے نام پر نہیں رکھیں گے، یا آپ کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو آپ سے کوئی نام پوچھے وہی نام آپ کے سامنے لے تو آپ فوراً منع کر دیں کہ نہیں وہ نام نہ رکھو، کیونکہ اس نام سے اس شخص کی طرف تبادر ہوتا ہے۔ ممکن اس نام کے معنی بہت اچھے ہوں لیکن چونکہ تبادر ذہنی فوراً اس شخص کی طرف جائے گا جس کو میں پسند نہیں کرتا، لہٰذا آپ کہیں گے یہ نام نہ رکھو۔ امام بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن کا نام اگرچہ ظاہری طور پر لغوی حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے اس کے معنی بہت اچھے ہوں، لیکن جب اس نام کو سنیں گے تو سب سے پہلے وہ دشمن، وہ کردار ہمارے ذہن میں آئے گا، لہٰذا اس سے پرہیز کرو تاکہ ہمارا چاہنے والا ہمارے ناموں سے، ہماری طرف منسوب ناموں سے یاد کیا جائے۔ لہٰذا یہ محبت کا بھی تقاضا ہے، عقل کا بھی تقاضا، اور فطری سی بات ہے کہ ہم جسے پسند کرتے ہیں اس کی پسندیدہ چیزوں کو ہم پریفر کرتے ہیں، نہ کہ صرف معنی اور مفہوم۔ ممکن ہے معنی بہت اچھے ہوں لیکن معنی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تبادر ذہنی کدھر جا رہا ہے، کس طرف جائے گا سب سے پہلے ذہن، یہ نام کس نام پہ رکھا گیا۔ تاریخ میں جب نام لائیں گے یہ نام کس نام پہ رکھا گیا، کوئی ایک شخصیت گزری ہے تو وہ شخصیت اہل بیت سے کس طرح تھی،
اچھی شخصیت تھی نام رکھیے، اچھی شخصیت نہیں تھی پرہیز کریے۔ امام نے کہہ بھی دیا کہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے دشمنوں کے نام پر تم اپنے بچوں کے نام رکھو۔ اس میں اگر ایک سوال یہ بھی ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کا جواب پہلے سے دے دیا جائے کہ ممکن ہے ذہن میں آئے کہ ممکن ہے بہت سے معصومین نے اپنے بچوں کے نام کچھ ایسے ناموں پہ رکھے ہیں جس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ نام ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ نام اس وقت کے رائج نام تھے، اس لیے امام نے استعمال کیا۔ ابھی تبادر اس طرح سے نہیں ہوتا تھا اس وقت، یعنی اس وقت چونکہ رائج نام تھے، بہت سے لوگ اسی نام کے معاشرے میں موجود تھے، لہٰذا صرف ایک شخص کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ اگر آپ وہ نام لیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں وہی شخص آئے گا جو تاریخ میں اس کردار کے ساتھ گزرا ہے، لہٰذا اب وہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ جس زمانے میں تبادر نہیں تھا، کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، کامن سا نام ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر آپ کوئی ایک کامن سا نام لیں، مثال کے طور پہ آپ کا یہ اسلام ایک کامن سا نام ہے، بہت سے لوگوں کا ہو سکتا ہے، کوئی ایک خاص کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے علی، تو علی سے ذہن میں سب سے پہلے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ تو لہٰذا اب جب آپ نام رکھیں علی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس علی سے کچھ نسبت کے ساتھ اس نام کو رکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح حسن جیسے ہی آپ نے کہا، حسن کے معنی نیکی کے ہیں، لیکن ذہن میں کون آئے گا؟ سب سے پہلے تاریخ میں سب سے پہلے حسن جس کا نام رکھا گیا وہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، اور آپ بھی اسی اسم کی برکت سے اس نام کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ نام ہیں جو اب اسی کی طرف منسوب ہو گئے ہیں، تبادر سب سے پہلے ان کی طرف جائے، تو ان کو رکھیے۔ دوسرے وہ نام جو پہلے اس زمانے میں رائج تھے، آج بھی رائج ہو سکتے ہیں، لیکن اب تبادر انہی ناموں کی طرف، انہی شخصیات کی طرف جائے گا جن کو ائمہ نے پسند نہیں کیا، لہٰذا اس نام سے پرہیز کرنا ہے۔ دوسرا، بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اپنے شیعوں کی راحت کے لیے کہ جہاں ان سے ان ناموں کو لے کر تعریف کرنے کی بات کر دی جائے یا تنبیہ کیا جائے یا سختی کی جائے، تو وہاں وہ ہماری اولاد کا نام لے کر تعریف کر سکیں اور اپنے آپ کو اس مخمصے سے نجات دے سکیں، کیونکہ ایک تفصیلی بحث انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کی جائے گی۔ بہرحال نام رکھتے وقت ہمیں اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے ناظرین سے میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ ہمارے یہاں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بہت سے لوگ یہ باتیں بھی کہتے ہیں کہ صاحب وہ نام تو ہمارے ہاں فلاں صاحب کا ہے اور یہ نام بھی کم استعمال زیادہ ہوا ہے۔ اس کو مت دیکھیے، آپ کا بچے کا نام اگر اہل بیت کے بچوں پر ہوگا، ان کے نام پر ہوگا، تو آپ اہل بیت کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، محبت کا اظہار بھی اس سے ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ امام کے حکم پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی باقاعدہ کی جا رہی تھی، جو آج بھی جاری، لیکن اس وقت سادہ تھی کہ حکومت بھی ساتھ پہ تھی، تو اس زمانے میں جب نام علی لینا مشکل کام تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے بچوں کا نام علی رکھا، اور اس کے بعد وہ مشہور ہے جملہ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا مجھے 1000 بچے دیتا تب بھی ان سب کے نام میں علی رکھتا۔ امام کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ وہ زمانہ جہاں تمہارے لیے ترویج کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، وہاں کم سے کم بچوں کے نام کے ذریعے سے تم نام علی کو زندہ رکھ سکتے ہو۔ آج اگر اپنے بچوں کے نام ہم معصومین کے بچوں پہ رکھیں یا معصوم پہ رکھیں تو کم سے کم معاشرے میں کچھ اور نہ کر سکیں، ہم تو کم سے کم امام کے نام نامی کو ہم رائج کر سکتے ہیں کہ جس کی جزا یہاں بھی ہو اور وہاں بھی حاصل ہو۔ اب وقت نہیں ہے، لیکن اب میں ایک سوال آخر میں ضرور ہوں، کس طریقے کی ہم سے توقع ہے تمام معصومین جو کہ جناب معصوم قم کی زیارت کے حوالے سے، کیونکہ آخری سوال ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے چاہوں گا اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں تاکہ تمام جو ناظرین یہاں سے ایران اور مشہد مقدس جانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کے لیے کتنا ضروری ہے قم میں شہزادی کی زیارت کرنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 8ویں امام نے بھی تاکید فرمائی، 9ویں امام نے بھی تاکید فرمائی، 6ٹھے امام کے ذریعے سے بھی تاکید ہوئی ہے۔ ایک بعض روایت امیر المومنین کی طرف بھی منسوب بعض علماء نے کی ہے کہ انہوں نے بھی زیارت کی تاکید کی، لیکن 9ویں امام اور 8ویں امام سے مسلم ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ جس نے بھی جناب معصوم قم کی زیارت کی وجب لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ معلوم ہے، معرفت اور مقام جناب معصوم قم ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں شفاعت حاصل ہوگی۔ دوسرا ایک فلسفی کی چیز ہے، بہت آسان سی چیز ہے، جب آپ کسی کی زیارت کو جاتے ہیں تو یقیناً وہ بھی آپ کی زیارت کو
آئے گا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے ملنے آئے گا. یہ وہ ذوات ہیں جن کو جسم قید نہیں کر سکتا, ان کی روحیں بہرحال آزاد ہیں. خداوند عالم کے نزدیک ان کا بہت زیادہ مقام ہے. یہ ممکن ہے دنیا میں آپ کے پاس ظاہری طور پر نہ آئے, لیکن یہ وہاں کام آئیں گے جہاں کوئی اور کام نہیں آئے گا. اسی لیے فرمایا وجب له الجنہ, کہ جب میں نے زیارت کی اور معرفت میں رکھتا ہوں مقام زہرا جناب معصومہ قم کی, تو یہ وہاں کام آئیں گی جہاں کوئی اور کام نہیں آ سکتا. لہٰذا ان کی زیارت کرے تاکہ دنیا میں بھی سرخ رو رہیں, ان کے محب کہلائیں, اور آخرت میں اس محب ہونے کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے معصومہ کی شفاعت سے بہشت میں داخل ہو سکے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. کا بڑا خوبصورت موضوع تھا, اور یقیناً آج کے اس مبارک موقع پر ایک بار پھر آپ کو بھی مبارکباد, اور وقت کے امام کے حضور بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن, اور ہمیں دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور. اللہم عجل لولیک الفرج.